بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عماد ہے اور آپ مجھے یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے۔ میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم اور یونیک سا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے کسی نے بات نہیں کی ہوگی۔ جیسے ہی موسم کی تبدیلی ہوتی ہے ویسے ہی سردی اگر آتی ہے تو ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر، پنجاب کے اندر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ہم اس میں یوں سمجھ لیں کہ ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیتے ہیں، اور وہ ہے اسموک کا مسئلہ۔ ہم بات تو کرتے ہیں کہ اس کا انسانوں کی صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ اس کا جانوروں کی صحت پہ، بکریوں کی صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ اسموک کا بکریوں کی صحت پہ، جانوروں کی صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے اور اس سے ہم کیسے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت سیریس جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ سیریس ہے کہ اگر آپ لاہور میں جاتے ہیں اور وہاں کی فضا میں 24 گھنٹے آپ سانس لیتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 50 سگریٹ جو ہے وہ پی لی ہیں۔ تو یہ موسم کی جو تبدیلی ہے یہ انسانوں کے اوپر اور جانوروں کے اوپر، دونوں کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو اس کو ہم اپنے جانوروں کو، اپنی بکریوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، یہ سارا آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ جی ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ بکری کے اوپر اسموک کا کیا کیا اثر آتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بکری ایک جاندار ہے، وہ بھی اسی فضا کے اندر سانس لیتی ہے۔ تو جو ایفیکٹ انسانوں کے اوپر آتا ہے وہی ایفیکٹ بکری کے اوپر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر انسانوں کو اس کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے تو بکری کو بھی اس کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے بکری کی انسانوں میں آنکھ میں پانی آتا ہے تو بکری کے بھی آنکھوں سے پانی آتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسموک کا جانوروں کی اوورآل جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر ایک بڑا منفی اثر ہوتا ہے۔ کیسے کہ جانور کی، بکری کی جو امیونٹی ہے، یعنی جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ سردیاں ہیں اور سردیوں میں جب قوت مدافعت کمزور ہو جائے گی تو پہلا جو اس کے اوپر ایفیکٹ آئے گا وہ ہوگا نمونیا۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے جانوروں کو نمونیا اور کھانسی کے پرابلم جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو بکری کا جب امیونٹی کم ہو جائے گی تو اس کو نمونیا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میں پڑھ رہا تھا کہ اگر یہ پرولونگ ہو جائے، جیسے 15-20 دن یا 1 ماہ تک یہ مسئلہ بن جائے تو بکری سٹریس کے اندر چلی جاتی ہے۔ جب یہ بکری سٹریس میں جائے گی تو وہ آگے کراس پراپرلی نہیں ہوگی، آگے فرٹائل نہیں ہوگی، بچہ نہیں دے سکے گی، اس کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو یہ سارے ایفیکٹ اسموک کی وجہ سے جانوروں کے اوپر آتے ہیں۔ تو جی ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی بکری کو اس ایفیکٹ سے، اسموک سے کیسے آپ بچا سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ایفیکٹ ہے وہ آپ اپنے جانوروں کو باہر نہ نکالیں، گریزنگ پہ نہ لے کے۔ سب سے اہم اور ضروری جو احتیاط ہے اسموک سے جانوروں کو بچانے کے لیے، وہ آپ گریزنگ پہ جانوروں کو نہ لے کے آئیں۔ اپنی بھیڑ بکریوں کو چرائی پہ نہ لے کے آئیں۔ اگر آپ چرائی پہ لے کے آئیں گے تو جو میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیں نا، جیسے ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ان جانوروں کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو جتنی دیر یہ اسموک ہے، جیسے آپ یہ پیچھے درخت کے دیکھ سکتے ہیں، تو اپنے جانوروں کو اس اسموک کے موسم میں چرائی پہ بالکل نہ لے کے آئیں۔ دوسری بات کہ آپ اپنے باڑے کو، چونکہ اپنے جانوروں کو اپنے ادھر رکھنا ہے، سٹال فیڈنگ کرنی ہے، باڑے کے اندر رکھنا ہے، تو ہوا کا جو گزر ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ
اگر بالکل آپ باڑے کو بند کر دیں گے تو اس میں امونیا گیس پیدا ہوگی، فضا کے اندر سموک کی وجہ سے سلفر ڈائی آکسائڈ پہلے ہی زیادہ ہے، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ وہ بہت زیادہ ہے، کاربن مونوکسائڈ وہ زیادہ ہے، ساتھ میں بالکل بند کر دیں گے ہوادار نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ سے آپ کی جو بکریاں ہیں ان کے اوپر اور زیادہ نیگیٹو ایفیکٹ آئے گا۔ تو لہٰذا آپ کا باڑا، آپ جانور کو باڑے کے اندر ضرور رکھیں، بکری کو باڑے میں ضرور رکھیں، لیکن اس کا ہوا کا جو گزر ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ نمبر 3 ہے پانی ان کے پاس وافر مقدار میں ہونا چاہیے۔ بکری جب سٹریس میں جاتی ہے تو وہ کھانا پینا چھوڑتی ہے، کم کرتی ہے، کھانسی آتی ہے، لیکن اس کے پاس تازہ پانی ہونا چاہیے۔ ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب سردیاں آتی ہیں تو آپ پانی رات کو نکال دیں، پانی نہیں ہونا چاہیے، پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہوگا، صبح بکری پانی پیے گی تو اس کا گلا اور زیادہ جو ہے وہ خراب ہوگا، تو لہٰذا یہ تازہ پانی رکھیں اور کچھ دیر بعد آپ پانی کو چینج کر دیں۔ چارہ اس کے پاس وافر ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ جو کپڑا لیں اور اس کو آپ تھوڑا سا گیلا کر لیں تو سائڈوں پہ وہ اس کو لگ جائے گا۔ ابھی ہم نے بات کی کہ آپ اپنی بکری کو سموک کے ایفیکٹ سے کیسے بچا سکتے ہیں، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا جانور سموک کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے تو آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ملٹھی لے لیں، ایک اس کی اتنی سی ٹانی ہوتی ہے وہ لے لیں، اس کو گرائنڈ کر لیں اور گڑ کے ساتھ ملا کے آپ اپنے بکری کو دے سکتے ہیں جس کو کھانسی زیادہ ہے، جس کی آنکھوں سے پانی آتا ہے۔ یہ ساشے ہے میوکولیٹر، تو بڑی بکری کو آپ 2 ساشے اور چھوٹی بکری کو 1 ساشے صبح اور شام پانی کے اندر ملا کے دیں، یعنی سی کون کی گولیاں حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو میں نے ابھی ٹریٹمنٹ آپ کو بتایا ہے یہ اینٹی سٹریس ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ جو ریسپیریٹری پرابلم ہے اس کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ جو بکری آپ کی بیمار ہے یہ نسخہ آپ اس کو بھی دیں، اور جو بکری آپ کی تندرست ہے اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ تھی آج کی میری ویڈیو سموک کے بکری کے اوپر ایفیکٹ کے حوالے سے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں ہم کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔